لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيل انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستوں، عزیز اور بزرگوں، ایک عرض ہے اور وہ عرض یہ ہے کہ بات کو عظمت کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ذاکر بن کر سننا ہے، غافل بن کر نہیں سننا، بلکہ بات سننا ہے ذاکر بن کر، اور بات کو سننا ہے، پہنچانا ہے مبلغ بن کر. یہ بات ہمارے اندر اترے، اس کے لیے دو شرطیں ہیں: ذاکر بن کر سننا اور اس کو مبلغ بن کر پہنچانا. تبلیغ رسالت یہ ہے. ماسٹر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس چیز کو تم اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بصفت تبلیغ کرو. جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو بصفت تبلیغ کرو. یہ ماسٹر رحمۃ اللہ علیہ کے 6 نمبروں میں یہ جملہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. بصفت تبلیغ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تقریر نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ بصفت تبلیغ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور یقین سے لے کر معاشرے، معاملات اور عبادات تک پورے دین کی محنت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے عین طریقے کے مطابق ہو. اس کو کہتے ہیں بصفت تبلیغ کرنا. کہ دین میں یہ طریقہ محنت میں انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے طریقے سے نہ ہٹے.
اسے کہتے ہیں بصفت تبلیغ کرنا. تو دو باتیں آ گئے ہیں. ایک بات کو دھیان کے ساتھ سننا، ذاکر بن کر سننا. ذاکر بن کر سننے کا یہاں تک مطلب ہے کہ جس وقت دعوت کی بات کہی جائے اس وقت تک اپنا ذکر لسانی بھی چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے کہ بات کا سننا خود ذکر ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن کی بات کہی جائے تو بات کو خوب دھیان کے ساتھ اس طرح سنا جائے کہ اس وقت اپنے ذکر لسانی میں بھی مشغول نہ ہو. اس لیے کہ اصل ذکر یہ ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح متوجہ کر دے. یہ اس سے بنتا ہے استماع. علماء نے لکھا ہے کہ استماع دھیان کے ساتھ سننا دین کی بات کے لیے شرط ہے. فبشر عباد الذین یستمعون القول. قرآن میں جہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، قرآن کو، دعوت کو سننے کا حکم آیا ہے وہاں قرآن میں لفظ استماع ملے گا. یعنی کان دھر کر سننا. آواز کا آنا کافی نہیں ہے اور مجتمع ہو کر سننا. اس لیے کہ فرشتے ان مجلسوں کو گھیرتے ہیں جو مجلسیں دین کی نسبت پر جمع ہوئی ہیں. آواز کو نہیں گھیرتے فرشتے مجلس کو گھیرتے ہیں. اس میں پورے مجلس درخواست یہ ہے کہ جہاں آواز پہنچے وہاں بیٹھ جائے، وہ مجلس سے باہر ہے. فرشتے آسمانوں تک گھیر لیتے ہیں ان مجلسوں کو، چاہے وہ مجلس وہ اجتماع کتنا بڑا کیوں نہ ہو. کہ آسمانوں تک فرشتے ان کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، حلقہ بن جاتا ہے آسمان تک. اس لیے بات کو خوب دھیان کے ساتھ سننا ہے. ٹھیک ہے، خوشخبری ہدایت کی ملنے کی اور گارنٹی عقل مندی کی ان لوگوں کو ہے جو بات کو دھیان کے ساتھ سنیں. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. کہ وہ عقل مند ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں اور وہ اچھی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں. اتباع کامل وہ کریں گے جو سننے کا حق ادا کر دیں، پھر سننے کے بعد اس کی محنت کا حق ادا کریں. اس لیے سننا اور سننے کے بعد اس کی محنت کا حق ادا کرنا. کہ جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہو اس کو بصفت تبلیغ کرو. یہ ہمارا اصل اصول ہے یہ کہ ہم سارے دین کو امت تک بصفت تبلیغ پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے دعوت پورے دین کی ہے اور دعوت پورے یقین کی ہے. دعوت پورے دین کی ہے، دعوت پورے یقین کی ہے. کہ کامل یقین پیدا کرنے کے لیے کامل یقین کی دعوت سب سے پہلے ضروری ہے. کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقین اندر اتارنے کے لیے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقین اندر اتارنے کے لیے ہمارا سب سے پہلا سبق یقین کی دعوت دینا ہے. مولانا صاحب ہم تو فرماتے تھے کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا، اس کام کا کوئی نام نہیں ہے، یہ پہلے جان لینا چاہیے. تبلیغ کی جماعت یہ ہمارا نام نہیں ہے، کیونکہ نام ہوتے ہیں طبقوں کے. یہ کام امت کا ہے. نام تو طبقات کے ہوتے ہیں، یہ کوئی طبقہ نہیں ہے، بلکہ امت کا کام ہے. جس طرح نبی ساری امت کے نبی ہیں، اس طرح نبوت کا کام ساری امت کا کام ہے. کیونکہ دعوت سے امت بننی ہے، طبقہ نہیں بننا ہے. اس لیے کوئی نام نہیں ہے تبلیغ کا.
یہ تبلیغ والوں کا. تو حل فرماتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ کام اپنے ایمان کو حرکت دینے، اپنے ایمان کو قوت دینے کے لیے یہ کام ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، یہ ہمارا پہلا سبق ہے کہ ہم اپنے یقین کو کم سے کم اس درجہ پہنچانے کے لیے کہ جو یقین حرام سے روک دے، اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے، اس درجہ یقین کو پہنچانے کے لیے یہ محنت، یہ ایمان کا وہ درجہ ہے کہ جس کا سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ اتنا ایمان سیکھو کہ جو ایمان حرام سے روک دے، اللہ کے حکموں پر کھڑا کر دے. اس لیے میرا دوست بزرگوں، سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ ایمان کیسے سیکھا جائے. یہ ایمان کیسے سیکھا جائے؟ ایمان سیکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ صحابہ کرام نے ایمان کس طرح سیکھا ہے اور اس ایمان کی وجہ سے ان میں اطاعت کا کیا جذبہ تھا؟ ایمان کی وجہ سے ان میں اطاعت کا کیا جذبہ تھا اور اپنے ایمان کی وجہ سے وہ اطاعت میں اور اللہ رب العزت کے خزانوں سے استفادے میں کس طرح کامیاب ہوئے. یہ جاننا چاہیے. اس لیے کہ دیکھو، جہاں ضرورت کام کی ہے وہاں کام کی صحیح ترتیب اور صحیح شکل کی بھی ضرورت ہے. وضو کی ضرورت ہے، وضو کی صحیح ترتیب کی ضرورت ہے. نماز کی ضرورت ہے، نماز کی صحیح شکل کی ضرورت ہے. اس طرح ایمان یقین کی دعوت کو براہ راست صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا یقین سیکھنے کا کیا طریقہ تھا. میں اس کو عرض کروں گا. مجھے یعنی بالکل بنیادی پکی باتیں عرض کرنی ہے تاکہ ہم دعوت میں بہک نہ جائیں. پکی باتیں عرض کرنی ہے. میرے محترم دوست بزرگوں، صحابہ کرام کے یقین سیکھنے کی شکل یہ تھی کہ خود ایمان یقین کی دعوت ایمان والوں کے درمیان چلا کرتی تھی. اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان لے آویں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے کہ آؤ بیٹھو ایمان لائیں. یہ طریقہ محنت، یہ شکل امت میں سے ختم ہو گئی اجتماعی طور پر. امت کے اندر سے اجتماعی طور پر یقین کے سیکھنے کی شکلیں، اس کے طریقے ختم ہو گئے. ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم دعوت کی محنت کے ذریعے سے امت کو ایمان سیکھنے کے اسباب پر، ایمان سیکھنے کے طریقے پر اور ایمان سیکھنے کے حلقوں پر جمع کریں گے. یہ پہلا کام ہے کہ آؤ بھائی بیٹھو تھوڑی دیر کے لیے ایمان لے آئیں. اجلس بنا نؤمن ساعتن، عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما یہ ایمان یقین کے حلقے قائم کرتے تھے. اور پھر ایمان یقین کے حلقوں میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان بالغیب اصل ہے. ایمان بالغیب اصل ہے. اس لیے ایمان تقاضا کرتا ہے غیب کے تذکروں کا. ایمان تقاضا کرتا ہے غیب کے تذکروں کا کہ غیب کے اتنے تذکرے کرو کہ غیب مشاہد ہو جائے، اور یہ کہیں کہ ظاہر کے تذکروں کا انکار کرو تاکہ ظاہر غیر مشاہدی ہو جائے، غیر یقینی ہو جائے.
کہ ظاہر غیر یقینی ہو جائے اور جو غائب ہے وہ یقینی ہو جائے.